الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اچھا جی، آج ہم ڈسکس کریں گے جان لاکی کو۔ جان لاکی جو ہے یہ بھی ایک ہمارا پولیٹیکل فلاسفر ہے جو کہ ایگزام کے حوالے سے امپورٹنٹ ہے۔ اچھا جی، اس کے پہلے سب سے پہلے ہم انٹروڈکشن کی بات کرتے ہیں۔ جان لاکی صاحب جو ہیں وہ پیدا ہوئے تھے 1632 کو اور ان کی وفات ہوئی تھی 1704 کو۔ یہ ایک انگلش فلاسفر تھے اور انہوں نے بھی تھامس ہابس کی طرح سوشل کانٹریکٹ تھیوری کے اوپر کافی زیادہ زور دیا ہے۔ ان کو وائڈلی طور پر ریکوگنائز کیا جاتا ہے کہ یہ ایک بہت ہی انفلوینشیل اور انلائٹمنٹ تھنکر ہیں، یعنی کہ اپنی سوچ جو ہے وہ بڑی رکھتے ہیں، لہٰذا انہوں نے ساتھ ساتھ لبرل تھیوری بھی جو ہے وہ اپنائی ہے، یعنی کہ لبرل سوچ بھی انہوں نے اپنا کے رکھی ہے۔ ان کی جو رائٹنگز ہیں انہوں نے کافی زیادہ دوسرے فلاسفرز کو بھی انفلوئنس کیا ہے، جس میں وولٹائر جیسا فلاسفر، روشو جیسا فلاسفر اور کچھ دوسرے جو اسکاٹش تھنکرز تھے ان کو بھی اس نے مطلب ان کے اوپر بھی انفلوئنس کیا، اور ساتھ ہی ساتھ امریکن ریولوشنریز جو ہیں اس کے اوپر بھی اس نے اپنے اثرات جو ہیں وہ چھوڑے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ لاکی جو ہے وہ پہلا فلاسفر ہے جس نے خود ہی کو ڈیفائن کیا ہے، یعنی کہ دی سیلف، جس کے اوپر ہمارے علامہ اقبال بھی زور دیتے ہیں۔ اس کے اوپر یعنی کہ یہ پہلا فلاسفر ہے لاکی جس نے زور دیا ہے کہ دی سیلف مطلب اپنے آپ کو پہچاننا چاہیے تھرو کانشیسنیس، اپنی مطلب کانشیسنیس کے ذریعے اپنے آپ کو پہچاننا چاہیے۔ لاکی بھی جو ہے جان لاکی یہ بھی اسٹیٹ آف نیچر کی ہی بات کرتا ہے، یہ بھی تھامس ہابس کی طرح کہتا ہے، جان لاکی بھی تھامس ہابس کی طرح یہ کہتا ہے کہ جو اسٹیٹ ہے اس کا وہ اس لیے ایگزسٹ کی گئی ہے یا اس لیے ایگزسٹ ہوئی ہے تاکہ لوگوں کی ویل بینگ کی جا سکے، یعنی کہ لوگوں کی خدمت کی جا سکے، ان کی مطلب ڈیولپمنٹ ان کی جا سکے، ان کی گروتھ کی جا سکے، ان کو آزادی دی جا سکے اور ان کو پروٹیکشن فراہم کی جا سکے۔ لیکن یہ دونوں اس بات کے اوپر ڈس ایگری کرتے ہیں کہ کون سی اپروچ جو ہے وہ اپنائی گئی اس چیز کو پورا کرنے کے لیے۔ مطلب اسٹیٹ مانا کہ اسٹیٹ جو ہے وہ بن گئی کہ مطلب اس نے لوگوں کی مطلب ویل بینگ کے لیے کام کرنا شروع کر دیا، یعنی کہ دونوں کا یہی خیال ہے کہ جو اسٹیٹ ہوتی ہے وہ لوگوں کے بھلے کے لیے بنائی جاتی ہے، لیکن دونوں کی اپروچ جو ہے وہ مختلف ہے کہ اس اسٹیٹ کو بنایا کس طرح سے جاتا ہے، یعنی کہ دونوں جو ہیں وہ اس حوالے سے مختلف قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ جان لاکی اور کہتا ہے اور تھامس ہاب اور کہتا ہے۔ اچھا جی، اب آگے ڈسکس کرتے ہیں لاکی کا کنسیپٹ آف ہیومن نیچر، مطلب لاکی جو ہے وہ ہیومن نیچر کے بارے میں اس کا کیا کنسیپٹ ہے۔ لاکی جو ہے وہ یہ کہتا ہے، یعنی کہ اپنی ہیومن نیچر کے کنسیپٹ کے بارے میں لاکی یہ کہتا ہے کہ آل مین آر نیچرلی ان اسٹیٹ آف ایکویلٹی، کہ جتنے بھی انسان ہیں وہ فطرتی طور پر یعنی کہ ان دا اسٹیٹ آف ایکویلٹی میں ہیں، مطلب سب کے سب جو ہیں وہ پہلے سے ہی نیچرلی طور پر ایکول ہیں، لیکن یہاں پر ان کی جو مورل ایکویلٹی ہے وہ اس وقت اچیو ہو سکتی ہے جب ان کے اندر کچھ نالج آئے گا، جب ان کے اندر کچھ ریزن وغیرہ آئے گی، یعنی کہ ریزن کو وہ یعنی کہ فلاسفی کے اندر وہ نالج ہی کہتے ہیں، جب وہ اپنے آپ کو یہ ریکوگنائز کرے گا کہ کون سے نیچرل لاز ہیں جو اس کی ڈیوٹیز اور اس کے رائٹس کو ڈیفائن کرتی ہیں، جب وہ ان چیزوں کو اپنا لے گا تو تب ہم کہیں گے کہ وہ واقعتاً مطلب اسٹیٹ آف نیچر سے باہر آ کر اس نے سوشل کانٹریکٹ کو اپنا لیا ہے۔ نمبر 2 کے اوپر لاکی یہ کہتا ہے کہ تمام انسان جو ہیں وہ نیچرلی طور پر فری پیدا ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ بورن فری ہوتے ہیں، ان لائک ہابس کی طرح جو ہے، یعنی کہ لاکی اس بات کے اوپر یقین نہیں رکھتا، بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ جو ڈیزائر ہوتی ہے مطلب اس کے بعد ہی انسان جو ہے وہ جب اس کی ڈیزائر فلفل ہو جاتی ہے تو انسان جو ہے وہ سیٹسفائی ہو جاتا ہے۔ لیکن لاکی جو ہے یہاں پر وہ اس بات کے اوپر یقین نہیں رکھتا کہ جو ہابس نے کہا تھا کہ انسان جو ہے وہ مطلب وار کرنا چاہتا ہے، انسان جو ہے وہ دوسروں کو قتل کرنا چاہتا ہے، ایگوئسٹ ہے، کمپٹیٹیو ہے، کوئرلسم ہے اور اگریسو ہے بائی نیچر۔ لاکی جو ہے وہ ان باتوں کے اوپر یقین نہیں رکھتا۔ اچھا جی، اب نیکسٹ آ گیا کہ ہابس کی طرح ان لائک ہابس، یعنی کہ ہابس کی طرح بالکل نہیں، کیونکہ جو ہابس ہے وہ کہتا تھا کہ انسان کے اندر جو اچھائی اور برائی جو ہوتی ہے وہ ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل نہیں ہو سکتی، لیکن لاکی جو ہے وہ اس بات کے اوپر یقین رکھتا تھا، مطلب ہابس کے نظریے کو وہ غلط مانتا تھا۔ وہ لاکی کہتا تھا کہ گڈنیس جو ہوتی ہے وہ انہیرنٹ ہوتی ہے، یعنی کہ وہ وراثت میں مل سکتی ہے، اس لیے لاکی کہتا تھا کہ
انسان جو ہے بیسیکلی فطرتی طور پر وہ محبت کرنے والا ہے، وہ چیزوں کو ڈسپلن میں رکھنے والا ہے، اور وہ سول سوسائٹی سے محبت کرنے والا ہے. یعنی کہ انسان جو ہے نیچرلی طور پر اس کا ارادہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی یعنی کہ دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کے ایک سول سوسائٹی کو قائم کرے. اکارڈنگ ٹو لاکی مین بائی نیچر ہیو دی پاور آف ریزن. لاکی کہتا ہے کہ فطرت کے قوانین کے مطابق یعنی کہ اکارڈنگ ٹو نیچر وہ کہتا ہے کہ انسان کے پاس شروع سے ہی نالج رہا ہے، یعنی کہ انسان کے پاس پاور آف ریزن جو ہے یہ اس کو خدا کی طرف سے ہی عطا کی گئی تھی، جس کو لاکی کہتا ہے دا اسپارک آف ڈیوائن نیچر. مطلب انسان کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی یعنی کہ اس کو پیدائشی طور پر جو اس کو ریزن یا اس کو جو نالج دیا گیا تھا اس کو لاکی کہتا ہے دی اسپارک آف ڈیوائن نیچر، جو اس کو موٹیویٹ کرتی ہے کہ وہ ایک سول سوسائٹی کو قائم کرے اور آپس میں یعنی کہ بھائی چارے کے ساتھ رہے. دوسری طرف اکارڈنگ ٹو لاکی دا اسٹیٹ آف نیچر کوڈ ناٹ بی دا اسٹیٹ آف وار. اب یہاں پر بھی جو لاکی ہے وہ ہاب سے مختلف سوچ رکھتا ہے، کیونکہ ہاب جو ہے وہ یہ کہتا تھا کہ انسان جب اسٹیٹ آف نیچر میں ہوتا ہے تو وہ دراصل اسٹیٹ آف وار میں ہوتا ہے، یعنی کہ وہ جنگ کی حالت میں ہوتا ہے. وہ دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے ان کے حقوق کو پامال کرتا ہے، ان کے ساتھ زیادتیاں کرتا ہے اور یا ان کو قتل کرتا ہے اپنے آپ کو اونچا دکھانے کے لیے. لیکن یہاں پر لاکی جو ہے وہ اس بات کو بھی بالکل نہیں مانتا. وہ کہتا ہے کہ اسٹیٹ آف نیچر جو ہے وہ اسٹیٹ آف وار بالکل نہیں تھی، بلکہ انسان تو پیدائشی طور پر ہی اس کے پاس ڈیوائن نیچر تھی، یعنی کہ اس کے پاس اسپارک آف ڈیوائن نیچر تھی، لہٰذا وہ کس طرح اسٹیٹ آف وار میں رہ سکتا ہے. نمبر 7 کے اوپر لاکی اس بات کے اوپر زور دیتا ہے کہ مین ناٹ لیوڈ ان بروٹش اور ہسٹائل اسٹیٹ. کہ جس طرح لاکی مطلب ہاپ یہ کہتا ہے کہ انسان جو ہے وہ بروٹش یعنی کہ تھا، ظالم تھا، جابر تھا، اور وہ یعنی کہ دشمن جیسی صورتحال میں وہ رہتا تھا. تو لاکی اس بات کو بھی یعنی کہ نہیں مانتا. وہ کہتا ہے کہ جب انسان اسٹیٹ آف نیچر میں تھا تو وہ پھر بھی پیس اور ریزن کے ساتھ پریویل کر رہا تھا. اچھا، مزید لاکی جو ہے وہ اپنی اسٹیٹ آف نیچر کو ڈیفائن کرتے ہوئے کہتا ہے نمبر 1 کے اوپر، وہ یہ کہتا ہے کہ جب انسان اسٹیٹ آف نیچر میں تھا تو اس وقت اس کے پاس ایکویلٹی تو تھی، لیکن یہ جو ایکویلٹی اس کے پاس تھی یہ انٹلیکچولی فزیکلی یہ اس کے پاس یعنی کہ ایکویلٹی نہیں تھی، بلکہ ویسے اس کے پاس جو ہے انسانوں میں ایکویلٹی تھی، لیکن وہ انٹلیکچوئل میں یا ان کی فزیکل اسٹرینتھ کے اندر وہ ایکویلٹی نہیں تھا کر پاتا. لہٰذا انسانوں کو یہ والی ایکویلٹی نہ ہونے کی وجہ سے ان کے اندر کسی بھی قسم کی پرسنل لبرٹی یا ان کو آزادی جو ہے وہ حاصل نہیں تھی. اس کے علاوہ نمبر 2 کے اوپر لاکی یہ کہتا ہے کہ جب انسان اسٹیٹ آف نیچر میں تھا تو اس کے پاس کوئی ایسا رولر نہیں تھا، کوئی ایسا کنگ نہیں تھا، یا کوئی ایسا اس کے پاس حکمران نہیں تھا جو اس کے اوپر گورن کرے اور اس کو اکارڈنگ ٹو دی لا آف نیچر مطلب اس کی زندگی کو ان کو گزارنے میں مدد کرے یا ان کو پروٹیکشن فراہم کرے. لہٰذا اس لیے بھی جو ہے اسٹیٹ آف نیچر سے نکلنے کے لیے سوشل کانٹریکٹ کی ضرورت تھی. پھر نمبر 3 کے اوپر وہ کہتا ہے کہ ان دا نیچرل اسٹیٹ آف مین، یعنی کہ جب انسان جو ہے مطلب اسٹیٹ آف نیچر میں تھا تو وہاں پر یعنی کہ ویئر اسٹیٹ آف پیس اینڈ لبرٹی اویلیبل بٹ ناٹ آف لائسنس، مطلب وہاں پر امن اور آزادی کچھ حد تک تو تھی، لیکن پھر بھی جو ہے اس کے پاس باقاعدہ طور پر انشورٹی اس بات کی نہیں تھی کہ کیا یہ امن جو ہے یہ کب تک قائم، یہ کب تک رہے گا. اس کے علاوہ لاکی کہتا ہے کہ جب انسان اسٹیٹ آف نیچر میں تھا تو وہ پری پولیٹیکل تو تھا لیکن پری سوشل نہیں تھا. لہٰذا اسی وجہ سے ہی لاکی اسٹیٹ آف نیچر واز این آئیڈیل مورل آرڈر. لاکی کی جو اسٹیٹ آف نیچر تھی وہ دراصل اس بات کے اوپر زیادہ دھیان دیتی تھی کہ انسان جو ہے وہ سوشل آرڈر کو فالو کرے اور اپنے اندر مورل ویلیوز جو ہے وہ ڈیولپ کرے اور ایکویلٹی جو ہے اس چیز کو انشور کرے اور اپنے لیے ایک ایسا حکمران سلیکٹ کرے یا الیکٹ کرے کہ جو اس کے تمام قسم کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرے دوسرے لوگوں سے بھی. کویسچن کراپ اپ ہیئر از دیٹ، اب یہاں پر کویسچن جو ہے وہ اس بات کے اوپر رائز ہوتا ہے کہ اگر اسٹیٹ آف نیچر جو ہے وہ اتنی ہی پیسفل تھی آلریڈی تو پھر انسان کو اس بات کی ضرورت ہی کیوں پڑی کہ وہ اپنی اس اسٹیٹ آف نیچر کو کوئٹ کرے اور ایک پولیٹیکل سوسائٹی کو قائم کرے جہاں پر ایک ساورن اتھارٹی جو ہے جو اس کے اوپر حکومت کرے. اب اس بات کا جو جواب ہے وہ لاکی جو ہے جان لاکی وہ اپنی بک میں خود ہی دیتا ہے، سول گورنمنٹ ایسے
چیپٹر نمبر 7 کے اندر. یہاں پر وہ یہ کہتا ہے کہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ جو انسان ہے وہ باقاعدہ طور پر ایک آلریڈی ایسی سوسائٹی میں رہ رہا تھا جہاں پر جو ہے مطلب ایکویلٹی کچھ حد تک تو تھی، لیکن وہ کہتا ہے کہ they intended to crave out a society in which there would be a known law accepted by an impartial authoritative judge. وہ کہتا ہے کہ پھر بھی انسانوں کو ایک ایسی سوسائٹی کی، ایک ایسے معاشرے کی ضرورت تھی جہاں پر ایسے قوانین بنائے جائیں جو ایک اتھارٹیٹیو جج جو ہے ان قوانین کو بنائے اور ان کو امپلیمنٹ کرے اور اپنے جو فیصلے ہیں ان کو باقاعدہ طور پر اسٹیٹ کے اندر انفورس کرے. اب ان باتوں کو اچیو کرنے کے لیے انسانوں کو آپس میں یونائٹڈ ہونے کی ضرورت تھی تاکہ وہ آپس میں یونائٹڈ ہو کر ایک ایسی کامن ویلتھ اچیو کر لیں جہاں پر وہ اپنے آپ کے تحت ہی ایک گورنمنٹ کو تشکیل دیں اور یہ گورنمنٹ ان کی نیڈز کو فلفل کرے. مزید آگے لاکی یہ کہتا ہے کہ خدا جو ہے اس نے انسان کو مطلب اس طرح سے بنایا ہے، ایک ایسا کریچر بنایا ہے، یعنی کہ ہیونگ میڈ مین سچ اے کریچر دیٹ ان ہز اون ججمنٹ اٹ واز ناٹ گڈ فار ہم ٹو بی الون. مطلب خدا نے انسان کو ایک ایسا کریچر بنایا ہے اور پھر خود ہی اس کو اس طرح سے ججمنٹ کی ہے کہ اس کا ارادہ ہے کہ وہ انسان کو تنہا نہ چھوڑے، مطلب اس کو اکیلا زندگی گزارنے کے لیے نہ چھوڑے بلکہ اس کو ڈرائیو کرے کہ وہ ایک سوسائٹی کو تشکیل دے جس کے اندر وہ اپنی انڈرسٹینڈنگ اور اپنی ایک لینگویج جو ہے اس کو ریکوگنائز کرے اور ساتھ ہی ساتھ وہ اپنی یعنی کہ پہچان کو بھی ریکوگنائز کرے. کیونکہ لاکی جو ہے وہ دی سیلف کے اوپر بھی زور دیتا ہے کہ اپنے آپ کو پہچاننا بھی ایک ہنر ہے. اب کچھ ایسی وجوہات جن کی بنیاد کے اوپر لاکی جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ انسانوں کو کیوں آخر مزید ضرورت پڑی کہ وہ ایک پولیٹیکل سوسائٹی کو قائم کریں. نمبر 1 کے اوپر کہتا ہے لاکی کہ دا نیچر آف مین فورسڈ ہم ٹو فارم اے پولیٹیکل سوسائٹی. انسان کی جو فطرت ہے وہی اس کو فورس کرتی ہے کہ وہ ایک پولیٹیکل سوسائٹی کو بنائے، کیونکہ انسان آلریڈی جو ہے وہ ایک فیملی کے انسٹیٹیوشن میں رہ رہا ہے جہاں پر یعنی کہ جو فیملی کا انسٹیٹیوشن ہے یہ اس کا پہلا ایک قسم کا سوشل اور پولیٹیکل گروپ ہے. پھر اس کے بعد اسٹیٹ آتی ہے اور پھر اس اسٹیٹ کے اوپر گورنمنٹ آتی ہے آفٹر ورڈ، یعنی کہ یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ جو انسانوں نے اچیو کیے. پہلے یعنی کہ فیملی آئی، پھر اسٹیٹ آئی اور پھر اس کے بعد وہاں کی گورنمنٹ آئی. پھر نمبر 2 کے اوپر یہ یعنی کہ اس وجہ سے بھی پولیٹیکل سوسائٹی کی ضرورت تھی دیٹ نیڈ آف پراپر ججمنٹ ٹو سیٹل ڈسپیوٹ، کہ مطلب جو ان کے آپس میں جھگڑے وغیرہ تھے انسانوں کے اسٹیٹ آف نیچر کے اندر وہ ایک پراپر ججمنٹ کے تحت پہلے نہیں ہو پاتے تھے، لہٰذا ایک پراپر ججمنٹ کی ضرورت تھی، ایک ایسے جسٹس کی ضرورت تھی کہ جو یونیورسلی طور پر تمام لوگوں کے اوپر اپلیکیبل ہو. کیونکہ جو انڈیویجول ہے اگر وہ اپنی بنیاد کے اوپر اپنے فیصلے خود کرے گا تو وہ ہیلپ لیس ہوگا اپنے نیچرل رائٹس کو مینٹین کرنے کے لیے، کیونکہ ہر طرف جو ہے وہ ناانصافی تھی اور اس ناانصافی کو ختم کرنے کے لیے آپس میں یونائٹ ہونے کی ضرورت تھی. نمبر 3 کے اوپر ہے فار میوچل سیکیورٹی اینڈ پیس، مطلب امن کے لیے اور سیکیورٹی کے لیے بھی مطلب لوگوں کو آپس میں قریب آنے کی ضرورت تھی اور پولیٹیکل سوسائٹی کو قائم کرنے کی ضرورت تھی. اچھا ان دا اسٹیٹ آف افیئر مطلب جس اسٹیٹ میں انسان رہ رہا تھا وہ ایک بالکل ڈارکر اسٹیٹ تھی، لہٰذا اس ڈارکر اسٹیٹ کو برائٹر اسٹیٹ میں بدلنے کے لیے انڈیویجولس کو پولیٹیکل گروپ بنانے کی بہت زیادہ ضرورت تھی. اس کے علاوہ آل فلاز اینڈ انکنسسٹنسیز کین بی ایلیمینیٹڈ ود دا کریشن آف سول سوسائٹی، کہ اگر سول سوسائٹی کا قیام عمل میں آتا ہے تو جتنے بھی قسم کے فلاز ہیں جہاں انکنسسٹنسیز ہیں ان کو ختم کیا جا سکتا ہے. لہٰذا ایک ایسی اسٹیٹ پھر بن جائے گی جہاں پر لاز اور ریگولیشن جو ہیں ان کو اہمیت دی جائے گی. ساتھ ہی ساتھ اکارڈنگ ٹو لاکی اس بات کے اوپر زور دیتا ہے کہ اسٹیٹ آف نیچر کے اندر ان دا اسٹیٹ آف نیچر ایوری مین ہیڈ رائٹ ٹو ایگزیکیوٹ لا آف نیچر. لاکی کہتا ہے کہ جب انسان اسٹیٹ آف نیچر میں تھا تو ہر انسان اپنے آپ کو یہ سمجھتا تھا کہ وہ لا کو ایگزیکیوٹ کرنے کا حق رکھتا ہے، مطلب جو لا آف نیچر ہے وہ اس کو خود رول کر سکتا ہے، مطلب جو بھی سزا یعنی کہ جرم کرے گا اس کو وہ سزا خود دے سکے گا. لہٰذا ایسی اسٹیٹ کے اندر یہ بالکل بھی سیف نہیں تھا کہ اگر انسان اپنے آپ سے ہی وہ جج بن جاتا ہے اور خود ہی اس کیس کا فیصلہ کرتا ہے اور پھر خود ہی لوگوں کو سزا دینے لگ جاتا ہے تو یہ چیز جو ہے وہ دوسرے لوگوں کے لیے کافی ایک نقصان کا باعث بن سکتی ہے. مزید آگے شارٹ کمنگس ڈیفائن کرتا ہے اسٹیٹ آف نیچر کی. وہ لاکی یہ کہتا ہے کہ اسٹیٹ آف نیچر کے اندر ایک کوئی کامن سپیریئر نہیں تھا،
کوئی امپارشل جج نہیں تھا، کوئی ایسی یعنی کہ انسٹیٹیوٹ نہیں تھا کہ جو کرائم کی گریوٹی کو ڈیفائن کر سکے یا ان کو سزا دے سکے۔ مثلا جس طرح آج عدالتیں ہیں، اس طرح کی کوئی عدالت نہیں تھی کہ وہ جو جرم کی نوعیت کے مطابق مجرم کو سزا دے سکے، اور اس طرح کوئی پاور نہیں تھی جو لوگوں کو مطلب سپورٹ کر سکے، یا اس طرح کی بھی کوئی پاور نہیں تھی کہ جو جج کے پاس کیے ہوئے قوانین کو یا جج کے پاس کی ہوئی سزا کو آگے امپلیمنٹ کر سکے۔ سو کنکلوژن آج کا یعنی کہ ٹاپک کا یہ نکلتا ہے کہ اسٹیٹ آف نیچر کے اندر ہر انسان اپنا خود جج ہے، اور خود ہی اپنے بل بوتے کے اوپر وہ اسٹیٹ آف نیچر کے اندر اپنی یعنی کہ اسٹیٹ آف وار سے باہر نکلنے کے لیے وہ خود ہی اپنا جج جو ہے وہ بنا ہوا ہے۔ لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب انسان اسٹیٹ آف نیچر میں تھا تو وہ اسٹیٹ آف وار میں تو نہیں تھا، لیکن وہ مکمل طور پر ڈر اور خوف کے تحت اپنی زندگی گزار رہا تھا۔ لہٰذا ایسی صورتحال سے نکلنے کے لیے ایک سول سوسائٹی کی بہت زیادہ ضرورت تھی، اور کرٹیسزم جو اس کے اوپر یہ بنتا ہے کہ لاکی نے اس سوسائٹی کی شکل ہمارے سامنے لے کر آیا ہے جس میں لاکی خود بلانگ کرتا تھا، تو اس کے اوپر کرٹیسزم جو ہے وہ یہی آ سکتا ہے۔ آج کے لیے اتنے، انشاءاللہ باقی ہم نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے۔ السلام علیکم۔